تو چونکہ دو صورتیں تھی، ایک رجال اللہ کہ رجال اللہ کے ذریعے سے منزل پہ پہنچے، اور میں نے بتایا وہ سیف سائڈ تھا، بالکل آپ سیفلی پہنچ جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں اس کو ذکر کر دیا. پہلے اس کو ذکر کیا کہ رجال اللہ کا راستہ یہ، اس کے بعد کتاب اللہ کا ذکر کیا، الف لام میم ذالک الکتاب. اب ذالک الکتاب، کتاب اللہ کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، اب کتاب اللہ کا راستہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب رجال اللہ کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں گے، اب کتاب اللہ کو جب دیکھیں گے، اب کتاب اللہ کے امور اور رموز اور جو اسرار جو ہوں گے اب آپ پر جب کھلیں گے، اب کتاب اللہ کی حقیقت کا آپ کو پتہ چلے گی. لیکن اگر رجال اللہ کا سایہ نہیں ہے، استاد کے سامنے شرف تلمذ حاصل نہیں کیا، اب اگر نیوی کتاب خود لے کے بیٹھ جائیں گے، خود مطالعہ کرنے بیٹھ جائیں گے، اپنے مطالعے کے ذریعے سے جو تم علم حاصل کرو گے وہ خطرہ ہی خطرہ ہے. چنانچہ کائنات انسانی میں وہ لوگ جنہوں نے نفس محض اپنے مطالعے کے ذریعے سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی، کسی استاد کے سامنے وہ جو ہے وہ زانوائے تلمذ طے نہیں کیے، وہ خطرہ ہی خطرہ بنے، اپنے لیے بھی خطرہ بنے، اوروں کے لیے بھی خطرہ بنے، یہاں تک کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں گمراہی پھیلی. کیونکہ خود قرآن کریم میں قرآن کی شان بیان ہوئی کہ یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم کتنوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہم کتنوں کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں. معلوم ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو کسی استاد کے زیر سایہ بیٹھ کر قرآن نہیں سمجھتے، براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش جب کرتے ہیں تو یہ قرآن ان کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور لیکن اگر رجال اللہ کا سایہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں کے سائے کے اندر، ان کی روشنی کے اندر جب اس قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اب آپ کو گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں، آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے. یہدی بھی کثیرا، اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت مل جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی پہلے رجال اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد کتاب اللہ کو ذکر کیا. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی یہ اللہ نے کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور آگے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہو کہ قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، سنت کا راستہ، نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. گویا کہ رجال اللہ کا ذکر کر دیا کہ جس راستے سے پہلے سے چل رہے ہیں، اس راستے کے گویا کی گھاٹیوں سے، اس کے جو نشیب و فراز سے واقف ہیں، پہلے سے جو چل رہے ہیں، ان کا راستہ آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، منزل پہ پہنچ جائیں گے.